نہ ہو۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہ معذرت کے ساتھ میں علماء سے نہیں، ہم نعرہ لگاتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور جس وقت درود پاک کا کہا جائے تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے جو اس وقت ہو۔ بہرحال محبت سے پڑھیے گا بھائی، درود پاک کے بڑے فضائل ہیں، جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو تو اس طرح کی محفل کبھی کبھار، یہ سال بعد یہ یہاں کے گاؤں میں پروگرام ہے، الحمدللہ یہ علماء بیٹھے اور میں بھی ہر روز کہیں نہ کہیں پروگرام میں ہوتے ہیں، تو جب بھی موقع ملا کریں خوب درود پاک پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جو بھی آپ کی زبان پر الفاظ جاری ہوں، تو کوئی زبان خالی نہ ہو، مل کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، جب حسن کا ونما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اور بلند آواز سے ہمارے مولانا خالد زبیر صاحب نے اختتام کیا صحابہ کی شان پر، تو میں بھی یہ شعر پڑھ رہا ہوں، جب پورا ہو شعر تو آپ نے آقا کی محبت میں اور صحابہ کی محبت میں دایاں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے سبحان اللہ۔ سنی گا، کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے، اصحاب کا جب یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ ایک کلام میں نے عابد احسان صاحب شاید آپ کے ساتھ اس دن میں اس کلام کو دکھا رہا تھا کہ یہ آج کل میں پڑھنے لگا ہوں، شروع کرنے والا ہوں، تو رات میں نے الحمدللہ مولانا خالد زبیر صاحب اور میں پروگرام میں تھے سمندری میں، رات مجمع کی کیفیت تو وہاں ایسے تھی سادہ ہی، کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں، لیکن انہوں نے ماحول بڑا زبردست بن گیا تھا۔ میں نے اسی کلام سے آغاز کیا کیونکہ مجھ سے پہلے جو بیان فرما رہے تھے انہوں نے اختتام کیا تھا ختم نبوت پر، تو یہ ختم نبوت کے عنوان پر ایک کلام میں نے آج کل پڑھنا شروع کیا ہے، اگر علماء اکرام کی توجہ رہی تو انشاءاللہ آپ حضرات کو بڑا مزہ آئے گا کلام سننے کا۔ اور یہ پہلے شعر میں ہی جب یہ پہلا شعر اس کا پورا ہو تو میں آپ کو کہوں گا آپ نے ختم نبوت کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے سبحان اللہ۔ کیا کہنے لگا ہوں؟
دنیا میں بھلے دوست تو دن چار رہیں گے، دنیا میں بھلے دوست تو دن چار رہیں گے. کسی کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے، مجھے افسوس ہوگا. دنیا میں بھلے دوست تو دن چار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے. دنیا میں بھلے دوست تو دن چار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے. جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا ہاتھ اٹھائیں گے، ایویں نہیں ہے کوئی شو شاہ کے لیے، اللہ جانتا ہے. یہ جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں کل قیامت میں گواہ بنیں گے آپ نے کس کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے. میں پھر پڑھتا ہوں، کسی کا ہاتھ نیچے نہ ہو. دنیا میں بھلے دوست تو دن چار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے. ہم تاج و محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے، ہم تاج و محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے، ہم تاج و محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے. آقا کی غلامی کے طلبگار رہیں گے، آقا کی غلامی کے طلبگار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے. مجھے آپ کا پتہ چلا آواز سے، مجھے آواز آئی کہ اٹھوال صاحب کی آمد کا پتہ چلا ہے. اچھا اقبال جان صاحب بھی تشریف فرمائے، خوش آمدید، ویلکم. آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں، شعر بڑا خوبصورت ہے، ذرا ایڈوانس میں کہیں سبحان اللہ. آدم سے سرے حشر تک جتنے حسین ہیں، آدم سے سرے حشر تک جتنے حسین ہیں، آدم سے سرے حشر تک جتنے حسین ہیں، سب آپ کے مکھڑے کے پرستار رہیں گے، سب آپ کے مکھڑے کے پرستار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے. دنیا میں بھلے دوست تو دن چار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے. قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے، قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے، قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے، نبیوں کے فقط آپ ہی سردار رہیں گے، نبیوں کے فقط آپ ہی سردار رہیں گے. پھر کہیں ہاتھ اٹھا کے ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے. اور نبیوں کے صحابہ جو سرے حشر چلیں گے. کیا خوبصورت بینر لگے ہوئے دائیں بائیں. میں نوکر، بولے میں نوکر. صحابہ والے بیٹھے ہیں، ان کی شان پڑھنے لگا ہوں اور ان کی محبت میں بھی ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے سبحان اللہ. کیونکہ ہم جو مسلمان ہیں اور ہم تک جو دین پہنچا ہے یہ صحابہ کی وجہ سے، صحابہ کا ہم پر یہ احسان ہے. میں ان کی شان پڑھنے لگا ہوں، محبت سے سنیے گا. نبیوں کے صحابہ جو سرے حشر چلیں گے، نبیوں کے صحابہ جو سرے حشر چلیں گے، نبیوں کے صحابہ جو سرے حشر چلیں گے، ان سب سے جدا آپ کے سب یار رہیں گے، ان سب سے جدا آپ کے سب یار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے. آخر میں دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں گے اب
دنیا میں بھلے دوستوں دن چار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے۔ ملک ندیم صاحب دائیں طرف، ویسے ادھر ہاتھ میں تو ڈنڈا نہیں پکڑا ہو، بہرحال جس طرح اجتماع میں چوکیدار کھڑے ہوتے ہیں بالکل بھی انہوں نے ادھر ادھر نہیں ہونے دینا۔ ایک کلام کی ان کو کہا مجھے وہیں سے شروع کریں، میں نے کہا نہیں جی بعد میں جی یہ بھی پڑھوں گا، تو ادھر سے بھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے۔ اچھا، ہمارے مسلک کے بہت بڑے شاعر طاہر جنگوی کا نام ہر ایک نے سنا ہے، بڑی خدمات ہیں ان کی، اشعار کی صورت میں اللہ نے ان سے حمد کے حوالے سے نعت، منقبت، شان صحابہ اہل بیت اور کابرین علماء دیوبند، بڑی خدمات ہیں ان کے کلام۔ بہرحال ان کا ہر کلام ہی مجھے ان کا کلام بہت پسند تھا، میں طالب علمی دور میں اس کو پڑھتا رہا ہوں، اور علماء بیٹھے انہوں نے یقیناً یہ کلام سنا، بڑا معروف، تو اس کا مجھے حکم ہے ملک ندیم صاحب کی طرف سے بھی اور اسٹیج کی طرف سے بھی پیش کرتا ہوں، سنیے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ، میرے آقا کی آمد کا مہینہ، آقا کی آمد سے پہلے کیا حالات تھے اور بعد میں کیا حالات بنے، طاہر جنگوی نے قلم اٹھایا اور خوبصورت اشعار لکھے، کیا سنیے گا۔ انسان رہے نہ انسان، انسان سی درندے آ کے تسی بڑھایا، سانو خدا دے بندے۔ انسان رہے نہ انسان، انسان سی درندے آ کے تسی بڑھایا، سانو خدا دے بندے۔ مخلوق سی خوارے تیرے آن کولو پہلے، بڑے او کے دن گزارے تیرے آن کولو پہلے۔ مختر کشی دی آدھی آمد تیری تے تھم گئی، بیٹی نو زندگی مل گئی، بیٹی ہو محترم گئی۔ آقا کی آمد سے پہلے آپ سنتے رہتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ بہرحال میں کوئی بات، مجھے کوئی اتنا بیان آتا بھی نہیں ہے اور میں نہ بیان کے لیے آیا ہوں، علماء اکرام ہی بیان فرمائیں گے۔ بہرحال عورت کو تو اسلام نے عزت دی ہے، آج یہ کہتے ہیں مولوی بڑے تنگ ہوئے ہیں، اسلام نے عزت دی عورت کو۔ طاہر جنگوی کیا لکھتا ہے؟ دختر کشی دی آدھی آمد تیری تے تھم گئی، بیٹی نو زندگی مل گئی، بیٹی ہو محترم گئی۔ عورت سی بے وقارے تیرے آن کولو پہلے، بڑے او کے دن گزارے تیرے آن کولو پہلے۔ 363 بوتا تو آقا تسی چھڑایا، وسدا رہے مدینہ ایک دا سانو بنایا۔ کیا بات ہے، اللہ طاہر کو جزائے خیر دے، ہر چیز بیان کر دیتے تھے شعر کے اندر، عقیدہ بھی، توحید، ہر چیز۔ میں دوبارہ عقیدت بھی، جی جی وہ تو ہے ہی ہے، آخری جو شعر پڑھوں گا اس میں عقیدت دیکھیے گا، مجھے نہیں نظر آئی کبھی ایسی عقیدت۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں شعر، اور جب یہ کہوں نا ہک دا سانو بنایا، سب نے دایاں ہاتھ اٹھا کے یوں اشارہ کر کے میرے ساتھ مل کر یہ کہنا ہے، ہک دا سانو بنایا، پکے مواحد بیٹھے ہیں۔ 363 بوتا تو آقا تسی چھڑایا، وسدا رہے مدینہ ایک دا سانو بنایا۔ ملک صاحب پھر دیسی مارے مارے تیرے
کو لو پہلے برکت جسم تیرے دی ڈاچی کراس کر گئی چلی بات سب تو لیکن سب نو پاس کر گئی نعرہ تکبیر بلند آواز سے نعرے کا جواب دے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ محبت مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج تو ختم نبوت دونوں ہاتھ اٹھا کے تاج تو ختم نبوت تاج دار ختم نبوت شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ کردار مصطفیٰ نعرہ تکبیر آپ نے وہ واقعہ سنا ہے جب دائیں حلیمہ ایک لمبا واقعہ ہے پھر واقعہ نہیں سناؤں گا لیکن اس کو سامنے رکھ کر یہ شعر سنیں میں ایک کلام پڑھا کرتا تھا بہت سال پہلے مولا عبد المجید صاحب کہ دنیا کہتی ہے کہ حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے دنیا کہتی ہے کہ حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے میں کہتا ہوں اب سنیے گا شعر برکت جسم تیرے دی ڈاچی کراس کر گئی چلی بات سب تو لیکن سب نو پاس کر گئی کسی کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے ملیا نہ انج سوارے تیرے آن کو لو پہلے بڑے کے دن گزارے تیرے آن کو لو پہلے تیرے صدیق عمر دی عثمان تے حیدر دی ازواج پاک ماوا حسنین ذی قدر دی اتنا زور لگا دیا اور آپ نے سبحان اللہ ڈیلی سے کہہ دیے جن ہستیوں کا نام لیا ہے جن ہستیوں کا ذکر کیا صحابہ کا اہل بیت کا ہم صحابہ کے صحابہ ہمارے ہم اہل بیت ہمارے بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ اہل بیت کو بھی نہیں مانتا میں ان کی شان پڑھنے لگا ہوں دیکھتا ہوں آپ کے دل میں کتنی محبت ہے مجھے پتہ چلے گا آپ کی سبحان اللہ سے تیرے صدیق عمر دی عثمان تے حیدر دی ازواج پاک ماوا حسنین ذی قدر دی چمکے نہ اے ستارے تیرے آن کو لو پہلے بڑوں کے دن گزارے تیرے آن کو لو پہلے سارے رسول پھول ہیں لیکن تو پھول گلابے سارے نبی ستارے لیکن تو آفتاب اور بلند آواز سے سارے رسول پھول لیکن تو پھول گلابے سارے نبی ستارے لیکن تو آفتابے چھپ گئے سبھی ستارے تیرے آن کو لو پہلے بڑوں کے دن گزارے تیرے آن کو لو پہلے آپ نے بات کی کہ عقیدت بھی سنی کا عقیدت کیا ہے میرا خیال ہے کہ شاید آپ نے ایسا شعر اسی کلام کا سنا ہوگا اس کے کوئی دوسرا شعر نہیں سنا ہوگا طاہر جنگوی کیا لکھتا ہے اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے اہل ذوق کے لیے حور و ملک شیدائی
धरती तेरी दीवानी, तेरी नसीब होई ताहिर नुनात खानी। अगला मिसरा सुनिएगा, अगला मिसरा, आखिरी मिसरा क्या है? असल वो हूरो मलक शदाई, धरती तेरी दीवानी, तेरी नसीब होई सानू विनात खानी। मौलाना खालिद ज़ुबैर साहब। शायरी विसी बेकारे तेरे आन को लो पहले, बड़े ओ के दिन गुजारे तेरे आन को लो पहले। फरमाइश है, उसके दो शेर और आखिर में शान सहाबा पर एक कलाम सुनाऊंगा, बड़ा जानदार और बड़ा शानदार। आजकल मैं पढ़ रहा हूँ उसको, बड़ा ही मान ताज़ा होगा। अभी फरमाइश है, मैं रात भी में मौलाना तशरीफ़ फरमाए खालिद ज़ुबैर साहिब के, मुझे यकीन मानिए अगर कोई नात का कहे ना मजमे में से कोई भी, मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरा कलाम नहीं तो कम से कम एक शेर उसका ज़रूर पढ़ दूँ। पता नहीं किस मोहब्बत से उन्होंने फरमाइश की है, ये कहा होगा, और हो सकता है वही शेर कबूल भी हो जाए। एक भी कबूल हो गया ना काफ़ी है बस। बहरहाल में एक फरमाइश भी आई है, दो शेर इस कलाम के पढ़ूंगा, ज़रा इसको दीजिएगा इस कलाम में से। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। मुझे एक बात, जब भी मौलाना खालिद ज़ुबैर साहब बैठे होते हैं मुझे मदीने पहुंच जाता हूँ मैं, सच्ची बात है। बोला आपको याद आएगा जब मदीना मुनव्वरा में मेरी महफिल थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम इकट्ठे गए वहाँ पे, मौलाना ने वहाँ पे बयान किया, और मुझे याद पड़ता है कोई 15-16 नातें मैंने पढ़ी, बाकायदा महफिल नात थी। हम हज के सफ़र पे थे जब, तो ये नात भी मैंने वहाँ पढ़ी, तो मुझे वो मंजर याद आ रहा है। अल्लाह हमें वहाँ के बार बार हाज़िरी नसीब फरमाए, और जो दरवाजे हम पर बंद हैं इस वक्त हरमैन शरीफैन के, अल्लाह कुशादा भी फरमाए, और वहाँ की रौनकों को पहले से ज़्यादा दुबाला फरमाए। और ख़ास तौर पर ये दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमाए और हमें वहाँ बार बार ले जाए। बुलंद आवाज़ से कहते हैं हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो भूल जाओगे। इतराओ ज़ियादा चाँद तारों अपनी रंगत पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके मलिक साहब की कर रहे हो यार, उधर उधर और सबकी तवज्जो आपकी तरफ चली जाती है। इतने खलोतर हो या बाहर खलो, इतना जबरदस्त शेर में पढ़ने लगा था, मजे खराब कर दिया उसने। बहरहाल नहीं वो तो मेरा यार है, जो मर्जी कहना, कोई मसला नहीं। मैं शेर पढ़ने लगा हूँ, जब ये शेर पूरा हो तो आका की मोहब्बत में दाया हाथ बुलंद करके कहना है सुभान अल्लाह। इकबाल ज़िया साहब, ना इतराओ ज़ियादा चाँद तारों अपनी रंगत पर, ना इतराओ ज़ियादा चाँद तारों अपनी रंगत पर। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे, मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। तू
آپ کو ضرور لے جائیں گے انشاءاللہ. میں دل سے دعا کر رہا ہوں, علماء بیٹھے ان کی برکت سے آپ ضرور جائیں گے انشاءاللہ. پھر بات آگے, جب 2017 کا حج تھا, انسان جب پہلی دفعہ جاتا ہے نا عمرہ کر کے مکہ سے مدینہ منورہ, تو بالکل جب قریب آ جائے تو سب سے پہلے مسجد نبوی کے مینار نظر آتے ہیں. تو اس وقت وہ اشعار مولوی عبد المجید صاحب دماغ میں ضرور گھومتے ہیں کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. اور جب گنبد خضراء پہ نظر پڑتی ہے, میں جب حج کے بعد گیا تو نظر پڑی, یہ شعر میری زبان پر جاری ہوا. اور ہر ایک کا یہی حال ہوتا ہے, لفظوں میں بندہ اس کو بیان نہیں کر سکتا, لیکن جو میں پڑھنے لگا ہوں شعر, بالکل ہر ایک کا یہ حال ہوتا ہے. تمہارے سامنے ہوگا کبھی جو گنبد خضراء, تمہارے سامنے ہوگا کبھی جو گنبد خضراء, نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے, ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول